سبحان اللہ سید المرسلین وخاتم النبیین سبحان اللہ وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین سبحان اللہ محمد المصطفى صلی اللہ وعلى آله وأصحابه قل الصدق والصفاء سبحان اللہ أما بعد بسم اللہ فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى سبحان اللہ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا سبحان اللہ الله مولانا العظيم مولانا رسول النبي الكريم سبحان اللہ ونحن ولا ذلك من الشاهدين سبحان اللہ والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ والسلام سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین کرام، اس وقت عام سوسائٹی جذباتی قسم کی تقاریر سننے کی عادی ہو گئی ہے۔ اگر اس کو کوئی تحقیقی قسم کی بات بتانا چاہو تو طبیعتیں فرار کرتی ہیں، لیکن اچھے قسم کے سواروں کی عادت ہے کہ وہ گھوڑے کے کہے پہ نہیں چلتے، گھوڑے سے اپنی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مقررین میں بہت سارے مقرر ایسے ہوتے ہیں جو سوار کا کردار ادا کریں بجائے سواری کا کردار ادا کریں۔ وہ سمجھتے ہیں جس طریقے سے عوام کی مقبولیت مل سکے وہ کام کرنا چاہیے، لیکن یہ سکھانے والے کا ذوق یہ نہیں ہے۔ جو سوسائٹی کو کچھ سکھانا چاہے نا اس کا یہ ذوق نہیں، جو سوسائٹی کی جیب کترنا چاہیے اس کا ذوق ہے۔ اس کا یہ خیال ہے لوگ راضی ہوں گے تو کچھ دیں گے۔ ہم لوگ نانے جبھی کھاتے ہیں اور دنیا میں بیٹھتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے کہ کوئی چھین لے گا، اور نہ ہمیں کسی کے اونچے مکان کو دیکھ کر کوئی طمع ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ جس دروازے کے سامنے بیٹھے پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ سبحان اللہ تو اس لیے بات کو دین کے مقتضا کے مطابق، یعنی جو دین کا تقاضا ہے اس کے مطابق کہنا پسند کرتے ہیں۔ میں آج گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی قانون میں صحابہ کی اہمیت کیا ہے سبحان اللہ اور وہ کس اعتبار سے ہے۔ اچھا اگر ان کو ایک سورس آف لا مانا جائے تو پھر حق سب یار کا نعرہ آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ سبحان اللہ اگر آپ بعض کو حق مانے بعض کو حق نہ مانے تو پھر صحابہ مصدر قانون نہیں ہوں گے، پھر حق کی حق مصدر قانون ہوگا۔ صحابہ حق کی ضمانت نہیں ہوں گے۔ ہم ان لوگوں میں سے جو صحابہ کو حق کی ضمانت، حق کی پہچان یہ ہے کہ صحابہ کدھر ہیں۔ آپ کی پہچان یہ ہے، آپ کی پہچان پہچان یہ ہے کہ صحابہ
ہمارے ساتھ بنیادی طور پر جو ابتدائی زمانے کے اختلافات ہیں ان کی بنیاد بھی یہی ہے کہ صحابہ کی صفوں کو ترتیب دینے کے لیے ان کو بتلایا کہ تم یاد رکھو الحق مع علی، یہ صحابہ کے لیے براہ راست خطاب تھا کہ تم اپنے حق و باطل کا فیصلہ کرنا چاہو تو علی کو دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صحابہ کے لیے ہدایت تھی کہ اے صحابہ تمہیں حق معلوم ہو سکے، ایک معاملے میں اجتہادی قسم کے اقوال متعدد شامل ہو جائیں، یعنی ذاتی آراء، تو ہر آدمی تو مجتہد نہیں ہے۔ مجتہد کی تعریف تو یہ ہے کہ احکام شرعیہ کو جو سابقہ پیش نہیں آئے اگر وہ پیش آ جائیں تو ایک آدمی اس استعداد میں ہو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر غور کر کے وہ تمام علوم جو صحابہ کے زمانے میں رائج الوقت ہے یا اس کے بعد تعبیر اتباع تعبیر یا ائمہ فقہ کے زمانے میں جن قوانین کو اشتقاق قانون کے لیے ضروری تسلیم کیا گیا ہے وہ قوانین اسے ازبر ہوں، وہ قرآن کے ٹیکسٹ پر حدیث کے متن پر استعمال کر کے تو صحیح رائے قائم کر لے کہ اسلام کا اس کے منشا یہ بن گیا، ان کو کہتے ہیں مجتہد۔ جس کو یہی پتہ نہ ہو کہ قرآن مجید کی پوری آیتیں کتنی ہیں اس کو مجتہد تسلیم کرنا کس طرح ممکن ہے؟ تو اس لیے مجتہدین صحابہ سے کہا گیا کہ تم یہ بات یاد رکھو جو تم سے کوئی فیصلہ نہ ہو سکے پھر دیکھو علی کے دن یہ تو علی عبد الحق ہے، اور سرکار نے پھر دعا بھی فرمائی مولا کریم حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی آخر اہل سنت والجماعت کی یہ رائے ٹھہری کہ جدھر صحابہ ہیں ادھر حق ہے، کیونکہ جو سرکار کا فرمانا تھا کہ میں تم میں دو بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، ایک قرآن سبحان اللہ، اور دوسرا آل بیت۔ ان دونوں کو اکٹھا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عطف اور معطوف کے درمیان بعض اور کوارڈینیشن ہوتی ہے بعض اور نہیں ہوتی، سبحان اللہ، لیکن عطف کی مباحث میں آگے جب چلے جائیں تو کہتے ہیں دو کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک کو دوسرے پر قیاس کیا جاتا ہے، تو یہ عطف کی وہ قسم ہے جو ایک کو دوسرے پر قیاس کیا جا رہا ہے۔ آل بیت کو قرآن کے ساتھ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی جس طرح قرآن لا ریب ہے میری آل بیت کا اجماع بھی لا ریب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید نے پھر مطلقاً یہ بات کہہ دی، اس وقت کے اعتبار سے جن کو مومنین کہا گیا وہ صف اول کے صحابہ تھے، دوسری صفوں کے صحابہ تھے، مگر سارے صحابہ تھے۔ آپ کسی بھی صحابی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن نہیں تھا۔ اللہ کریم فرمایا جو اللہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جھگڑا کرے بعد اس بات کے کہ حق اس پر واضح ہو گیا ہے، من بعد ما تبین له الہدی، اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، رسول کے ساتھ جھگڑا کرے بعد اس بات کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی ہے، یعنی قرآن مجید نے حقائق کا انکشاف کر دیا ہے۔ رسول کے ساتھ جھگڑا کرنے کا کیا مطلب کہ رسول کے پیچھے نہ چلے، رسول سے جھگڑا کرے۔ اب واو عاطفہ جو ہے اس کے جمع کرنے کی عادت ہے، مگر ایک مزاج کے عطف معطوف ہوں تو جمع کرتے ہیں، ایک مزاج کے عطف معطوف نہ ہو تو سب کو جمع نہیں کرتے۔ رسول کے ساتھ جھگڑا کرنے کو جس چارج میں ذکر کیا ہے اسی چارج میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ ہے۔ اس کے اعتبار سے اس وقت جب یہ آیت پڑھی جائے، سورہ نساء کی آیت ہے، تو سورہ نساء غالباً 5ویں سال ہجرت میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں جو شہداء شہید ہوئے تھے ان کی اولادوں کے بارے میں کہ یہ وراثت کس کو دی جائے، بیوہ کو کتنا ملے، یتیم بچے کو کتنا ملے، جس کا دادا مر گیا اس کے بارے میں کیا ہو، تو وراثت کا قانون اس سلسلے میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ غزوہ بدر کے کہیں قریب زمانے میں سورہ نساء نازل ہوئی ہے، تو اس زمانے میں جن کو مومنین کہا گیا وہ سارے صحابہ کرام ہیں،
उनसे झगड़ा करने का हक बाद के किसी आने वाले मुसलमान को नहीं है। हक नहीं है। क्या मतलब? यानी किताबुल्लाह के जरिए से जो कानून बना वो कानून है, जो रसूल करीम की हदीस के जरिए से कानून बना वो कानून है। लेकिन बराह रास्त किसी को हदीस नहीं मिली, फिर सहाबी के जरिए से मिली है। जिस शख्स की हक़ानियत साबित ना हो उसे रवायत दुरुस्त होती है? रवायत लेना उसी से दुरुस्त होता है जिसका मजहब सच्चा हो। हाँ, जिसकी हक़ानियत साबित ना हो उसे रवायत लेना दुरुस्त नहीं है। मसलन खारजियों से रवायत लेने के बारे में मुहद्दिसीन को काफ़ी बहस है, राफ़ज़ियों के बारे में हदीस लेने में काफ़ी बहस है। अगरचे हमारे मुहद्दिसीन ने ये कोताही की है, लेकिन उस पर हमें हक पहुँचता है कि हम इल्मुल मुस्तलाह की रूज़ पर बहस करें। हाँ, तो हमने कलमा सरकार दो जहां से उनका पढ़ा है, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाए, सहाबा की अज़मत को हमने सलाम किया है। लेकिन ये बात कर लोगों को हम रिजाल में हम रिजाल, वो भी मर्द हैं हम भी मर्द हैं, जो बात हमारे कानून की सद में आएगी तो हम समझेंगे कि ये बात गलत कही है, उसको गलत कहेंगे। तो उसूली तौर पर ये बात मसादिर कानून के तौर पर एक बुनियाद ठहरी कि कुरान मसदर कानून है, हदीस मसदर कानून है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा मसादिर कानून है। वो बिज़ाते खुद बिज़ात मसदर कानून नहीं है। अच्छा, इस वजह से कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम उन्होंने कम्युनिकेट किया। इस एतबार से हाँ, ठीक, यानी हजूर की हदीस जो पहुंची है वो कुरान के जरिए से तो नहीं पहुंची ना, वो तो सहाबा के जरिए से पहुंची है। सहाबा में अव्वलियत आले बैत की है, पहले सहाबा आले बैत है। ये एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बात है। जब आले बैत कहा जाए तो एक अलग जबात तस्लीम होती है, जब सहाबा कहा जाए तो अलग अलग नहीं। इनमें उमूम खुसूस मुतलक है। आल इल्म के नजदीक आप एक बड़ा दायरा बनाए, उसको कहें सहाबा, उसके अंदर एक छोटा दायरा बने, उसके अंदर कहें आले बैत, उस बड़े दायरे को आप आम मुतलक कह दें, उसके अंदर अहले बैत भी है, यानी आले बैत भी सहाबा में शामिल हैं। लेकिन छोटा दायरा बनाने का क्या मकसद? जितने उस बड़े दायरे के अंदर लोग हैं, जो जो उनको खुसूसियात हैं वो सब आले बैत के बाद, लेकिन आले बैत के बाद जो खुसूसियात हैं वो पूरे दायरे के किसी को बड़ी खूब क्या समझाना है जनाब, क्या मुतलक की बात समझ आइए और ज्यादा आसान कर लीजिए। जिस वक्त कहें मोमिनीन तो गौस और कुतुब भी उस दायरे में आते कि नहीं? मोमिनीन का एक दायरा बनाए, उसके अंदर छोटा एक दायरा बना गौस और कुतुब। अब गौस और कुतुब को उस बड़े दायरे में लिखने का क्या मकसद है कि गौस और कुतुब भी मोमिनीन के जमात के एक मेंबर हैं। लेकिन छोटा दायरा बनाने का क्या मकसद? उस बड़े दायरे के जितने लोग हैं उनके अंदर जो पाई गई खूबियां हैं उस छोटे दायरे वालों में मौजूद है, लेकिन उस छोटे दायरे वालों के अंदर जो खूबियां वो बाकी पूरी जमात मुतलक का तो माना समझने में जो बड़ा दायरा है उसका नाम है आम मुतलक, जो छोटा दायरा है उसका नाम है खास मुतलक। तो सहाबा आम मुतलक है, आले बैत खास मुतलक। उनको अव्वलियत होगी कानून, इसलिए कि बाकी किसी सहाबी के मतलब नहीं फरमाया कि मैं तुम्हें सहाबा छोड़ के जा रहा हूँ और कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। मोमिनीन में उनको साथ शामिल किया, सहाबा में उनको साथ शामिल किया, लेकिन इस खूबी में छोटा दायरा बना हुआ है। कहता है जो इनके अंदर खूबी है वो बाकी सहाबा में नहीं है। और ये बात कही कि मैं तुम में छोड़ के जा रहा हूँ, हज़रत अबू सिद्दीक़ उस जमात में मौजूद हैं कि नहीं? हज़रत उमर फारूक मौजूद हैं कि नहीं? उस्मान गनी और हज़रत करार सब मौजूद है कि नहीं? उन सब अकाबिर सहाबा की मौजूदगी में, अशरा मुबशरा की मौजूदगी में, बदरियों की मौजूदगी में, अस्हाब उहद की मौजूदगी में, फतेह मक्का से कबल के सहाबा की मौजूदगी में, फतेह मक्का के बाद के सहाबा की मौजूदगी में सबको मुखातिब करके कहना मैं तुम में छोड़ के जा रहा हूँ। इसका मतलब तुम में छोड़ के जा रहा हूँ। इनके साथ जब तक
وابستہ رہوگے یہ چھوٹے دائرہ جو ہے اس وقت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ دعوت کس کے لیے تھی؟ خلفائے راشدین سے لے کر عشرہ مبشرہ سے لے کر آخری سے ابھی تک تھا. لیکن آل بیت کے لیے یہ پابندی نہیں تھی. کہنے کو کہا جا سکتا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ تم پر میری بھی سنت ہے اور خلفائے راشدین کی سنت بھی سنت ہے. اس کے مقابلے میں کہ ان اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم میرا ہر سے ابھی آسمانی ستارے کی مانند ہے جس کی بھی پیروی کرو گے منزل پہ پہنچ جاؤ گے. اکثر یار کے معنی سے بنتے کہ نہیں بنتے. اب جس رخ سے میں اس پر گفتگو کرتا ہوں ان تمہیدی مقدمات کے بعد آپ کو اس پر متوجہ کرتا ہوں کہ پوری روئے زمین پر قانون کہہ کے قانون کا حق کسی قوم نے ادا نہیں کیا سوائے اسلام میں. کیوں؟ قانون کہتے کسے ہیں؟ ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے بالکل ابتدائی سبقوں میں یہ بات پڑھی ہے. قانون در لغت سریانی و یونانی مصر کتاب را گویند. اچھا. قانون کا اصلی معنی یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک گتا ہوتا تھا جو کسی کاپی کے سائز کا ہوتا تھا. اس کے جتنی لائنیں ہوتی ہیں لائنوں کے حساب سے اس میں سوراخ کر کے اس میں ڈورے ڈال لیتے تھے. سفید کاغذ کو اس پر رکھ کے اس پر دباؤ ڈالتے تھے لائنیں پڑ جاتی تھی. لیکن وہ لائنیں ٹمپریری ہوتی تھی. طالب علم اس پر لکھتے تھے اور لکھنے کے بعد وہ لائنیں مٹ جاتی تھی لیکن اوپر لکھا ہوا اسی بھی لائنیں رہتی تھی. اس سے طالب علم کو خط کی کرسی کا احساس ہونے لگتا تھا. وہ کہتے ہیں خط کی کرسی. میری بھی آپ کتابیں دیکھیں تو میری کتابوں میں پہلے اس طرح لکھا ہے. بعد میں جب خط کی کرسی ہاتھ آ گئی پھر تو دیوار پر آنکھیں باندھ کر کے شرطیہ لکھتے رہے لیکن دیوار پر ملا لائن ٹیڑھی نہیں ہوتی رہی. پر پہلے جس کا نام ہے نا قانون اس گتے کا نام ہے جس کو اوپر ڈورے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ جب اوپر کاغذ رکھ کے اس طرح ہاتھ سے دباؤ وہ کاغذ کے باہر کے حصے کو اندر نہیں آنے دیتا اور اندر والے کو باہر نہیں جانے دیتا. اس کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنی حدود کی حفاظت کرتا ہے. وہ کسی کے لیے لچک نہیں کھاتا نہیں کھاتا. یہ قانون کی تعریف ہے. قانون کا کیا معنی ہے؟ جو بڑے اور چھوٹے کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائے اپنے پلیٹ فارم پر قائم رہے اس کا نام ہے قانون. جس وقت اس شرط کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو پوری روئے زمین پر ایسا کوئی قانون ساز ادارہ ہے جو قانون بنائے اور اس کی خود غرضی انوالو نہ ہو. جو بھی قانون بنائے ہم سے بات سننی ہوگی. بے شک آپ کو کوئی دلچسپ بات اس میں نہ ملے لیکن تحقیق کی بھرمار ہوگی انشاءاللہ. یعنی جب کوئی قانون بنائے جو قانون کی زد میں خود آئے گا قانون کے اندر ضرور لچک رکھے گا. اپنے دوستوں کے لیے چور دروازے رکھے گا. اپنے دشمنوں کے لیے غیر اصولی پابندیاں رکھے گا کہ اپوزیشن بیچ میں کہیں گھس نہ آئے. اپنے دوستوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کوئی نہ کوئی طریقہ کار کریں گے. کوئی پریروگیٹو رائٹس جو کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ سربراہ مملکت کے پاس خصوصی اختیارات ہوتے ہیں. جب کھربوں روپے کا قرضہ آ جائے تو جناب پریروگیٹو رائٹ کے تحت جو سربراہ مملکت معاف کر سکتا ہے. کیوں معاف کر سکتا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی جدی وراثت ہے. اپنا حق معاف کر سکتا ہے. حلوائی کی دکان پر فاتحہ پڑھنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. جس وقت پریروگیٹو رائٹ حرکت میں آئیں گے خود غرضی انوالو ہوگی. اب جس وقت قانون بنتا ہے قانون بننے کا زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ جو سابقہ حکومت کا تختہ الٹتے ہیں نئی حکومتیں بنتی ہیں سب سے پہلے انہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آئندہ ہمارے مخالف دھڑا جو ہے وہ کہیں اقتدار میں آ جائے. خواہ وہ اصولی طور پر آنا چاہتا ہے یا غیر اصولی طور پر آنا چاہتا ہے وہ اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے جتنی بھی شکیں بناتے ہیں نا وہ انصاف کے تقاضوں پہ پوری نہیں اترتی. وہ ان کی غرض کو پورا کرنے کے لیے ان کنڈیشن کو کمپلائی بھی کرتی ہے. ان کی ذاتی غرض پوری ہوتی ہیں. تو جس وقت قانون کی ابتدا ذاتی غرضوں سے ملوث ہو جائے قانون رہ جائے گا. پھر اپنے دوستوں کی حقوق رسانی کے لیے ان کی اپارچونیٹیز کے لیے ان کی ملازمت کے لیے ان کے متعلق فیصلے کرنے کے لیے وہ خاص ایسے دروازے رکھیں گے جہاں چوری کی جا سکے. اس سے عدلیہ متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس سے مقننہ متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
اس سے انتظامیہ متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جب مقننہ بھی اور عدلیہ بھی اور انتظامیہ بھی چاروں کے چاروں ادارے جو تینوں کے تینوں ادارے وہ کسی شخص کی ذاتی رائے سے متاثر ہونے لگ جائیں تو وہ قانون قانون رہے گا؟ اچھا، اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مصادر قانونی سوسائٹی میں کل کتنے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں ایک مسجد کا مولوی ہوں اور ایک خانقاہ کا سجادہ نشین ہوں، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن سیاست جاننا کوئی منع کام نہیں ہے۔ یعنی بے ایمانی کرنا بے ایمانی ہے، بے ایمانی کو جاننا بے ایمانی نہیں ہے۔ شرک کو جاننا شرک نہیں ہے، شرک کو کرنا شرک ہے۔ کسی گناہ کو جاننا گناہ نہیں ہے، اس گناہ کا کرنا گناہ۔ جتنے پولیس والے اچھے طریقے سے ارتکاب جرائم کو جانتے ہیں اتنے مجرم تو نہیں جانتے۔ تو مذہبی پیشواؤں کو پولیس سے بھی زیادہ اور مجرموں سے بھی زیادہ ارتکاب جرم کا پتہ ہونا چاہیے کہ کرتے کس ذوق سے ہیں، ان کے موٹیوز کل کتنے ہو سکتے ہیں۔ تو اب میں اس پر گفتگو کرنے لگا ہوں کہ موجودہ سوسائٹی میں جو مصادر قانون ہیں، جہاں سے قانون کے مٹیریل لیے جاتے ہیں، وہ کون کون سے ادارے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا ہے لیجسلیچر، قانون ساز ادارہ۔ دوسرا کون سا ہے؟ کسٹم۔ اور تیسرا کون سا ہے؟ پریسیڈنٹ۔ اور چوتھا کون سا ہے؟ سوشل جسٹس۔ پانچویں کے بارے میں اختلاف ہے، بعض ملکوں نے تسلیم کر لیا، بعض نے نہیں کیا۔ اس کا نام ہے سوشل جسٹس، نہ پروفیشنل اوپینین۔ سوشل جسٹس تو چوتھا ادارہ، یہ مسلمانوں میں سے ہے۔ قانون ساز ادارہ ایک، کسٹم دو، عدالتی نظائر تین، اور سوشل جسٹس چار۔ لیکن پروفیشنل اوپینین یعنی جو لوگ قانون میں پریکٹس کرتے ہیں ان کے تجربات سے استفادہ کر کے ان سے بھی قانون لیا جائے۔ اچھا، اب ہم ان چاروں پر تبصرہ کرتے ہیں جو پوری دنیا کے لوگوں نے مانے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ لیجسلیچر وہ قانون کا مصدر ہے، قانون بنائے گی۔ اچھا، قانون بنانے والے لوگ کون سے ہوں گے؟ کیا جو ملک کے انتخاب شدہ نمائندے ہوں گے؟ اچھا، وہ جو انتخاب شدہ نمائندے ہوں گے وہ مجددین تو نہیں ہیں، وہ تو عام قسم کے لوگ ہیں، اور وہ تمام دھاندلیاں کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک انتخابی ادارے کے لوگوں کو کرنا پڑتی ہیں، جو اتنی بدیانتیاں کر کے اکٹھے ہوئے ہوں۔ یہاں وہ راتوں رات تو حاجی تو نہیں بن جاتے نا۔ وہ ایک طالب علم ہوا کرتا تھا تو وہ ہمارے پٹوار کا مذاق اڑایا کرتا تھا، وہ کہتے ہیں نسوار منہ میں رکھتے ہیں، تو وہ ضلع زارے کا تھا نا، وہ اکا پیتے ہیں، یعنی تمباکو پیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ تمباکو جو ہے یہ شیطان کا پیشاب ہے۔ تو پٹوار کے لوگ سن کہ اکا پی کے تو شیطان کا پیشاب پیتے، میں کہا ضلع زارے میں نسوار منہ پیچھے رکھتے رہو کہ اچھا لگتا ہے وہ پیٹھی جلدی ہے نا، پیٹھی جلی کے شیخلی نہیں بڑی جلدی نا۔ اب جو اتنی دھاندلیاں کر کے علاقوں سے آئے ہیں وہ راتوں رات نے توبہ کر کے تو مجددیت کی سیٹ تو نہیں حاصل کر لی رہا۔ تو جب پوری دنیا کے گندگی اور پوری دنیا کا کوڑا کرکٹ اکٹھا ہو کر کے اسمبلیوں میں آ کے بیٹھے گا، اسے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے؟ وہ سب سے پہلے تو لوگوں جو پیسے بانٹے ہیں ان پیسوں کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے ہوئے ہیں، زمین کو آسمان بنا دیں گے، آسمان کو زمین بنا دیں گے۔ اب اس جھوٹ کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں جھوٹ استعمال کریں گے، پھر جا کر کے 1% وہ سرخرو ہوں گے، 99% اسی طرح مجرم رہتے ہیں سوسائٹی کی نگاہوں میں۔ تو وہ لوگ ہیں جو پورے علاقے سے کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے اسمبلی میں لے آئے۔ اب کسٹم یعنی قانون رواج، جاگ کے سنیں بیٹھے ہوئے یہاں تو آنکھیں تو کہیں تھی دلے دیوانا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ کسٹم جسے کہتے ہیں قانون رواج، قانون رواج کا نام بڑا خوبصورت ہے کہ مدتوں کے انسانی تجربے نے ان کو اپروو کیا ہے، یہ قابل عمل بات تھی، اچھی بات تھی، نہیں تو رواجی لوگ اس کام کو کبھی نہ کرتے۔ تو یہ کسٹم جو ہے یہ کن لوگوں کی ہے؟ پڑھے ہوئے یا ان پڑھ، دیندار یا بے دین، ایماندار یا پوری طرح سے فراڈی۔
کہا نہیں عوامی تجربہ تو ممکن ہے اس طرح بھی ہو کہ اس طرح چوری کرتے ہیں اور اس طرح پی جاتے ہیں، اس طرح قتل کر جاتے ہیں اور اس طرح سزا کو فائٹ کر جاتے ہیں. تو کسٹم کا جو سلسلہ ہے اس میں تو کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ دوسرا مصدر قانون ہے، یہ بھی ڈیمیج ہو گیا. تو جس وقت عدالتیں بنتی ہیں تو عدالتوں میں حکومتیں نئے نمائندے بھرتی کرتی ہے. بھائی تمہارے پاس اختیارات ہوں گے، لیکن اختیارات کے استعمال میں ہماری رائے کو بھی آپ دخل دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو ہم رکھتے ہی نہیں. تو اب جناب عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے پہلے جھوٹے وعدے وہ خود کرتے ہیں، وہ دیانتی کا پورا یقین دلاتے ہیں، بعد میں وہ آتے ہیں جوڈیشری میں. اس سے عدالتوں میں کیا رہ گیا؟ عدالتی اگر نظائر ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ یعنی آخری عدالتوں میں جو فیصلے باقی رہ جاتے ہیں اور قانون کے طور پر مزید بحث کا چانس نہیں ہوتا، ان کو کہتے ہیں پریسیڈنٹ. پریسیڈنٹ بھی قانون کا ایک حصہ ہے. یہ بھی ڈیمیج ہو گئے. اور اس کے بعد سوشل جسٹس، معاشی انصاف. تو معاشی انصاف کرنے کا کام کون کرے گا؟ وہی کریں گے جو پہلے 3-4 ذکر ہو چکے ہوئے ہیں، وہی کریں گے نا، وہی کریں گے. اب اس کا بھی اشر وہی ہوگا جو پچھلوں کا ہوا ہے. یہ کیوں ایسا ہے کہ قانون بنانے والے کی ذاتی غرض اس میں شامل ہے. واہ اسلامی قانون تجھ پر قربان، کہ اس کا بنانے والا خود خدا ہے. نہ خدا کی کوئی غرض انوالو ہوتی ہے، نہ خدا کا کوئی مقصد اس سے پورا ہوتا ہے. اگر اس سے مراد ہے تو صرف انسانیت کی فلاح مراد ہے، انسانیت کی خیریت مراد ہے، انسان کا اچھا انجام مراد ہے. خدا کی خود غرض اس میں انوالو نہیں ہوتی. جو ہمارے علم عقیدہ میں بحث آتی ہے کہ امور خداوندیہ معلل بالاغراض نہیں ہوتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مذہب اشاعرہ کا ہے، ماتریدیہ کا نہیں ہے. اشاعرہ اور ماتریدیہ بعد کے آدمی ہیں. ہم امام ابو حنیفہ کا کیوں نہ تلاش کریں؟ یہ 4 صدی کے آغاز تک پہلے عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں تھا. عقیدہ تھا چند وہ شخص جن کو سوسائٹی جانتی نہیں ہے، ان کو ہم اپنا مذہبی پیشوا سمجھ بیٹھے ہیں. یعنی جو استاد ہے اس فن کا وہ ہے امام ابو الحسن اشعری. امام ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کہ یزید کی خلافت پر اجماع امت ہو گیا تھا. امام حسین کی بغاوت پر، کہ امام حسین باغی ہے، اس پر بھی اجماع امت ہو گیا تھا. اور ایک تردیدی جملہ اس شخص نے نہیں لکھا. یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ نہیں کہ رافضیوں کو خواہ کچھ بھی آپ کہیں لیکن وہ یزید کے خلیفۃ المسلمین ہونے کے حامی تو کسی زمانے میں نہیں تھے. خارجیوں کو تم اپنے اجماع میں شامل ہی نہیں کرتے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اہل سنت جن کو تم اہل سنت کہتے ہو ان کا اجماع ہے. اجماع کیا ہے؟ امام حسین باغی ہے اور یزید خلیفۃ المسلمین ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے؟ امام حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے؟ ہم امام حنیفہ کا عقیدہ چھوڑ کے کسی دوسرے مولوی صاحب کے عقیدے میں چلنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن امام حسین حضرت امام حنیفہ کے نزدیک یہ بات صحیح ہوتی تو خلافت عباسیہ کو انہوں نے ذہنی طور پر تسلیم نہیں کیا. ان کا یہ خیانت کار ہے، یہ غاصب ہے. اگر ان کو غاصب نہ تسلیم کیا ہوتا تو جیل میں ان کو کیوں بھیجتے؟ تو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے؟ جو حسین کے خلاف ہے وہ غاصب ہے. اگر اس پر اجماع ہو جاتا ہے تو پھر یہ امام حنیفہ کے مزاج کا اجماع نہیں ہے. اگر امام حسین کے مقابلے میں، حسنین کے مقابلے میں، مولا مرتضیٰ کے مقابلے میں کسی دوسرے کی محبت کو اولیت ہوتی تو امام شافعی کو پھر جلا وطن کر کے مصر میں کیوں بھیجا جاتا؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو سید نفس زکیہ کی حمایت کی، ان کو پہلے جیل خانے میں رکھا گیا، بعد میں ان کو کوڑے مارے گئے، بعد میں ان کے بازو جدا کیے گئے، بعد میں ان کا منہ کالا کیا گیا، اور منہ کالا کرنے کے بعد اونٹی پر بٹھا کے پھرایا گیا. آپ فرماتے جو مجھے جانتا ہے کہ میں امام مالک ہوں تو جانے، جس کو نہیں پتا میں خود بتاتا ہوں میں امام مالک ہوں. کالا ہونے سے پہلے جو فتویٰ دیا تھا آج بھی وہی فتویٰ دے رہا کہ جو آدمی آل بیت کے حقوق ضائع کرے وہ غاصب ہے. یہ خلافت آل بیت کا حق تھا. ہم نے جنگ جو لڑی تھی بنو امیہ کے ساتھ وہ آل بیت کے بعد میں لڑی تھی. ان لوگوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے، اس لیے یہ غاصب ہے. اب جو آدمی آل بیت کی اولیت کو مجروح کرے وہ امام مالک کے نزدیک غاصب ہو اور ان مار مار کے ان کے بازو بھی جدا کر لے. اس کے بعد 25 برس دنیا میں زندہ رہے، نہ کسی کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی، نہ کسی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، نہ کسی کا جنازہ پڑھا، نہ کسی کا فاتحہ پڑھا.
رہے مدینہ طیبہ میں, مسجد نبی میں جا کے نمازیں پڑھتے رہے, لیکن کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. آج جناب پیچھے نہ پڑھنے کا فتویٰ کہاں سے لیا ہے؟ ہم کہتے ہیں امام مالک جو امام دار الہجرہ ہے, اس نے 25 برس تک زندگی پائی ہے. اس واقعے کے بعد ان کا منکرین آل بیت کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, جو ان کے خلیفے ہیں ان کے بھی پیچھے نہیں پڑھتا, جو ان کے علائز ہیں ان کے پیچھے بھی نہیں پڑھتا. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ حضرت امام احمد حنبل کو درے مار کے شہید کیا کہ نہیں کیا؟ پہلا بندہ جس نے یزید کو لعنتی کہا ہے وہ حضرت امام احمد حنبل ہے, غوث پاک کا امام ہے. اب جناب جس کو وہ لعنتی کہیں, جن کے کو وہ غاصب کہیں, جن کو وہ منکر کہیں, ان کو یہ کہیں ان کی خلافت پر اجماع ہو گیا تھا, سنی ماننے میں بڑی دقت پیش آئے گی. سمجھ آئی یہ بات؟ تو وہ سلسلہ تعلیمات جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے, جس پر ہمارا اعتماد ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ سارے کے سارے حق پر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کتنا بھی مارا گیا, پیٹا گیا, کچھ کیا گیا, لیکن جن کو اصل حقائق پتہ چل گئے وہ سارے آل بیت کے حامی تھے. جو دوسرے دھڑے پر گئے صرف وہی لوگ تھے جو خاندانی اور قبائلی تعصب کی وجہ سے گئے یا اصل حقائق کا انہیں علم نہیں ہو سکا. مگر دیکھنا تو یہ جو چوٹی کے ٹارچ بیئرر ہیں, مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں, وہ کہتے ہیں میں علی سے افضل کسی کو نہیں سمجھتا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ کہتے ہیں میں علی سے افضل کسی کو نہیں سمجھتا. حضرت ابو ایوب انصاری وہ کہتے ہیں میں علی سے افضل کسی کو نہیں سمجھتا. تو اس کا مطلب جو سارے صحابہ کی روح ہیں وہ آل بیت کے دھڑے پر ہیں. اب جس قانون کی میں دعوت دے رہا ہوں وہ اسلامی قانون ہے, اس کا پہلے بنانے والا ذات باری ہے. وہ اپنے قانون کی ذات میں خود ریا تھا. عرض کرنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے امور معلل بلا غراض نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جن غرضوں کا تعلق رب سے بنتا ہے وہ ممنوع ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی غرض نہیں ہے. جس کا فائدہ مخلوق کی طرف لوٹتا ہے وہ غرض خدا کو ہے. ہم نے جنوں انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس غرض سے بنایا ہے تاکہ وہ عبادت کریں, کیونکہ اس غرض کا نفع مخلوق کی طرف لوٹتا ہے, اس کا نفع خدا کی طرف نہیں لوٹتا. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ تکبیر, کہنا چاہیں گے کہ اسلامی قانون اس وجہ سے بنیادی طور پر بے عیب ہے کہ اس قانون کے سٹرکچر کو, بنیادی طور پر اس ڈھانچے کو بھیجنے والا خدا ہے, اور خدا کی کوئی غرض انوالو نہیں ہوتی, خدا اس سے متاثر نہیں ہوتا. تو ہر ایسا قانون جس سے قانون بنانے والا خود متاثر ہو وہ قانون کے درجے سے گر جاتا ہے, وہ خود غرضی کا شکار ہو جاتا ہے. خود غرضی کا شکار ہوتا ہے. خدا تعالیٰ بے غرض ہے, خدا کی کوئی غرض نہیں ہے. وہ غرض ہے جس کا نفع انسانیت کی طرف سے. یہ اشاعرہ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے امور معلل بلا غراض, ماتریدیہ کا مطلب نہیں ہے. اچھا, اب ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے. پہلا مصدر قانون تو کتاب اللہ ہے, وہ تو سرکار کی ذات ہے, بے غرض ہے, اس کی تو کوئی غرض نہیں ہے. دوسرا قانون ساز ادارہ کون سا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول دے دے تم لے لینے کے پابند ہو, جس سے رسول منع کر دے منع ہو جانے کے پابند ہو. اب دوسرا ادارہ قانون ساز یہ ہے, اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس قانون کے بنانے سے سرکار کی کوئی غرض متاثر ہوتی ہے کہ نہیں. انسان خود غرضی کا شکار ہوتا ہے اپنے ذاتی نفع کے لیے, اپنی اولاد کے نفع کے لیے. لیکن جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات مدینہ طیبہ تشریف لائے, کافی سارے صحابہ نے بارانی زمینیں سرکار کو نذرانے کے طور پر دی, وہ سرکار کی جائیداد. اس کے بعد احد والی جنگ والے دن مخیریق نامی ایک یہودی تھے جو توبہ کر کے مسلمان ہوئے, جنگ لڑنے لگے. کہا کہ اگر میں اس جہاد میں شریک ہو کے شہید ہو جاؤں تو پھر میرے 7 باغ ہیں پانی والے, جن میں پھول پھل لگے ہوئے ہیں, اچھی طرح آباد ہیں, وہ ساتوں کے ساتوں سرکار کے. وہ باغ آج لگے. پھر بنو قریظہ اور بنو نذیر کے ساتھ جس وقت کے سلسلہ جنگ کا آغاز ہوا تو وہ سرنڈر ہو گئے,
بغیر لڑائی کے جو جائیداد ہاتھ لگے وہ سربراہ مملکت کی ہوتی ہے، وہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے مدینہ طیبہ میں جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے پچھلی طرف جو پہاڑی ہے اس کا نام ہے جبل عیر۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کئی 100 مربع میل زمین ہے پانی والی، وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی تھی، وہ ساری کی ساری بغیر جنگ کے ہاتھ لگی، اس لیے وہ سرکار کی جائیداد بنی۔ اسی طرح مدینہ طیبہ سے چند میل کے فاصلے پر غابہ ایک جگہ ہے، وہاں بھی وہ زمین اس طرح ہاتھ لگی۔ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر بتایا وہ بھی کئی مربعوں کے حساب سے ہے، وہ بھی بغیر لڑائی کے ہاتھ لگی، اس لیے وہ بھی سرکار کی جائیداد قرار پائی۔ پھر جس وقت غزوہ خیبر میں آپ شامل ہوئے تو غزوہ خیبر میں فتوحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مال غنیمت تقسیم ہوا، 2 لگے لگائے پانی والے باغ سرکار کو مال غنیمت میں ملے، تو 2 باغ وہ آپ کی جائیداد قرار پائے۔ پھر وہاں سے واپسی کے دوران باغ فدق جو ہے، کہنے کو تو وہ ایک باغ فدق ہے لیکن اس کا رقبہ ایک راجدھانی کے برابر ہے، وہ بغیر لڑائی کے ہاتھ لگا، اس لیے وہ بھی سرکار کی جائیداد ہوئی۔ اب اس سب کو اگر اکٹھا کرو کہ مدینہ شریف کی وہ جائیدادیں بھی اور بنو نذیر اور بنو قریظہ کی جائیدادیں بھی جو کئی 100 مربع میل میں پھیلی ہوئی ہے وہ بھی، غابہ والی زمینیں بھی، اسی طریقے سے باغ فدق بھی، تو یہ نواب آف کالے باغ کی ریاست سے بڑا رقبہ بن جاتا ہے، کوٹ فتح خان کی ریاست سے یہ بڑا رقبہ بن جاتا ہے۔ تو پھر ان حالات میں سرکار دو عالم علیہ السلام اس کو بچا کے اپنے استعمال میں لاتے، اپنے خاندان کے استعمال میں چھوڑتے۔ النبی اللہ یرث ولا یورث، نبی نہ ورثہ پاتا ہے نہ ورثہ چھوڑتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم السلام کے بے غرضی کی دلیل ہے کہ سرکار کے قانون سازی میں سرکار کے غرض کی کوئی آمیزش نہیں، سرکار نے بے نفذوں کے کام کیا۔ اور اتنی جائیداد کے ہوتے ہوئے تاریخ بتلاتی ہے کہ جس تاریخ سرکار دو عالم السلام کا وصال پر ملال ہوا وہ چند 1 کلو کھجوریں تھیں اور چند 1 کلو جو تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ منوں کے حساب سے تھے، وہ کلو کے حساب سے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ اتنی بڑی جائیداد کے ہوتے ہوئے سرکار کے گھر میں اتنا سارا ذخیرہ تھا۔ یہ کیوں کہ سرکار کے پاس جو کچھ آتا وہ صحابہ کے اندر بانٹ دیتے، اور دنیا سے جاتے وقت یہ بتلا دیا کہ میرے حسن کو، میرے حسین کو میرے خون میں شریک سمجھو، میری عزت میں شریک سمجھو، میری شان میں شریک سمجھو، میری شفاعت میں شریک سمجھو، میری قیامت میں شریک سمجھو۔ مگر یہ کہ میں ان کو کوئی جائیداد دے کے جاؤں، اگر جائیداد دے کے جاؤں تو میرا دامن قانون داغدار ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ لوگ مجھے تسلیم کریں کہ میں نے کسی ذاتی غرض سے نبوت کا اعلان نہیں کیا، میں جائیدادیں زمینیں اور مکان بنانے کے لیے میں نے اپنی بزرگی کا اعلان کیا، بزرگی کا اعلان رضا الہی کے لیے کیا ہے۔ جو کچھ ملا ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تاکہ جو میرا دیا ہوا قانون ہے وہ غرض کے داغ سے بے داغ ہوتا ہے، قوم کے سامنے ایک معصوم قانون کرا۔ آپ کی سمجھ میں آنے لگی ہوگی۔ اب وہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ باغ فدق کا یہ ہے یہ وہ ہے، اگر قانون کے ترازو پر اسے آپ تحقیق کرنا چاہیں تو پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے قانون کی بے گناہی اس کی الوہیت سے ثابت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے قانون کی بے نگاہی، بے گناہی ہماری نگاہوں میں تو نبی کی عصمت کی وجہ سے ثابت ہے، لیکن اغیار کے سامنے بھی نبی کی بے غرضی سے اس قانون کی بے گناہی ثابت ہے۔ نبی کی عدلیہ اور انتظامیہ میں فاطمہ خسامیہ نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹنے کی نوبت پہنچی۔ صحابہ کرام میں سے چند لوگ سرکار کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ان کا یا رسول اللہ اسلام نیا نیا دنیا میں پھیلا ہے، اگر آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے تو بہت سارے لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مجھے قانون ملا ہے اس انصاف کو قائم کرنا چاہتا ہوں، اس میں لچک نہیں پیدا کر سکتا، نہ میرے اختیار ہے۔ اگر میری فاطمہ، اپنی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو اس کی بھی یہی سزا ہوتی ہے، تو فاطمہ خسامیہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے نظام عدل کی یہ بے غرضی کی بڑی واضح مثال ہے، اور ہمارے یہ نور انوار کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ حضرت قرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں ایک یہودی نے آپ کی ذرا پتھر چرا لی، آپ جا کر عدالت میں کیس دائر کیا، آپ کا اپنا قاضی وہ اٹھے
آپ آج اٹھے آئندہ تمہیں اٹھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلامی نظام معادلت ہے. اسلامی نظام معادلت میں پارٹیز ٹو کیس کے سامنے تعظیماً کھڑا ہونا یہ جانبداری کی علامت ہے. تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں ہوگا. آئندہ جب کبھی میں آؤں تو تمہیں بے کٹہرے میں کھڑا ہوں گا کیونکہ میں پارٹی ٹو کیس ہوں اور تم منصف ہو اور تم اسی جگہ بیٹھنا ہو. دونوں جماعتوں کے سامنے اپنی یکسانیت کو قائم رکھنا. اچھا اس پر بڑی واضح بات ہے کہ حضرت قرار کو کون سکھائے کہ شہادت کس کی مضبوط ہوتی ہے کہ نہیں. لیکن ایک جوڈیشری کی جو امپارشیلٹی ہے, کسی کا دھڑا نہ کرنا اور کوئی بیلنس لوز نہ کرنا, اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے اپنے غلام کمبر کی شہادت پیش کی. کمبر کہتے ہیں شیڈول کو, اس کی سیڑ آڑے ہو پنجابی سیڑ جس کو فارسی میں شکاوت کہتے ہیں. بچنگ ہا بسرا چنگ ہا بنائے ہشتا زنگ ہا شکاو ہا کلنگ ہا تجرب ہا ہزار ہا. وہ شیڈول کو کہتے ہیں. یہ جن کو بازیگر کہتے ہیں, جو بازیگروں سے میں پیار کرتا ہوں یہ وجہ ہے. یہ کمبر وہ کمبر کی اولاد میں سے وہ چھوٹے سے بدن کے آدمی تھے. اس ستم ظریفی کو میں محسوس کرتا ہوں کہ مورخین نے ایسا کیوں کیا ہے. ہماری تحقیقات کے مطابق جس میدان میں مولا مرتضیٰ حاضر ہوئے نا, پہلی ضرب اگر مولا مرتضیٰ نے ماری ہے تو دوسری ضرب کمبر کی ساتھ. وہ کمبری کلاب اس کو اسی وجہ سے کہتے تھے. بازیگر ترجمہ ہے کلاب کا. یہ جیسے جوڈو کراٹے نا یہ فن, اس طرح وہ جو دشمن مارتا تھا تو بازی کھائے جایا کرتے تھے, تو دشمن کی لاٹھی یا تلوار زمین پر لگ کے ٹوٹ جاتی تھی. اس وجہ سے ان کو کلاب کہتے تھے. بازیگر اسی کا ترجمہ ہے. اور بازیگروں میں آج پوری دنیا میں چل کے جن کو سید بیٹھا تو اس کی پتہ اسی کا. کسی بازیگر کو کہیں کہ وہ جائیداد لکھ دیں گے, ریاست لے دیں گے, سید کی مخالفت کرو, وہ کبھی سید کی مخالفت. اور انہوں نے عرض کیا تھا کہ اے مولا مرتضیٰ میں حبشہ کا رہنے والا ہوں, زبان بڑی ٹیڑھی بیڑی ہے, بات کرتا ہوں تو صحیح تلفظ نہیں کر سکتا ہوں, تو آپ مہربانی کچھ فرمائیں. اپنا زبان پہ تھوک دیا, فرمایا تو اور تیری اولاد قیامت تک بات کرنے کا ڈھنگ رکھے گی, خواہ کو بات کرنا سیکھے یا نہ سیکھے بات کر سکے. تو وہ بازیگر جو ہیں بات کے بڑے دھنی ہیں, بڑے سے بڑے آدمی. چند برسوں آپ کے علاقے میں وہ جو بازیگروں کی ڈھوک ہے نا, چند یہ دوسرے خاندانوں کے لوگ ان سے لڑائی انہوں نے کی, لیکن انہوں نے مار مار کے ان لوگوں کا پٹھا بنا دیا. بھیک مانگنے والی قوم کو تسلیم کیا گیا. یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کو بھکاری بنایا گیا, کیونکہ وہ 1857 کی جنگ آزادی میں بڑی دھندناٹ سے حصہ لیا. تو حضرت کمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو مولا مرتضیٰ نے گواہ کے طور پر گزارا کہ یہ میرا گواہ ہے. انہوں نے کہا یہ غلام, اس کا نصابی شہادت کمزور ہے, یہ بنا فیصلہ نہیں ہو سکتا. حسن حسین کی شہادت گزاری, کہا کہ یہ میرے بچے ہیں. انہوں نے کہا یہ انٹرسٹڈ ایویڈنس ہے, یہ رشتہ داری اور قرابت داری کا ان پر الزام ہے. آپ کے بیٹے ہیں, اس لیے قانون قیاس کرتا ہے کہ انہوں نے آپ کی حمایت کی بات کی ہوگی. ذرا دیکھیں کھڑے کہاں ہیں کون, آئے کہاں سے ہیں. لیکن قانون جس کو کہتے ہیں نا کہ اسلامک جوڈیشری مکمل انڈیپینڈنٹ ہے, یہ اس کا ثبوت ہے. سربراہ مملکت کہتے ہیں کہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ میری ذرا بختر ہے. ان کا جناب مجھے خود بھی پتہ ہے, آپ بھی شہادت دے رہے ہیں, لیکن مدعی کی شہادت نہیں تھی, اس کی شہادت کو بینہ سمجھا جاتا ہے. آپ کے پاس جو شہادت ہے وہ کمزور ہے. رہی بات میری کہ مجھے ذاتی طور پر علم ہے, کوئی حاکم وقت اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا, شہادت کے مطابق فیصلہ کرتا. ثبوت اس کا کہ قیامت کے میدان میں رب کو نہیں پتا کون کیا کرتا رہا ہے, شہادتیں کیوں گزریں گی. پروردگار عالم نے یہ ثابت کرنا میری جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے. میں جانتا ہوں فلاں نے یہ جرم کیا ہوا ہے, لیکن میں خدا ہوں, جب تک شہادتیں نہیں گزریں گے تو مجرم قرار نہیں ہوگا. اب اس کے بعد جناب فیصلہ حضرت مولا مرتضیٰ کے خلاف ہو گیا. جب مولا مرتضیٰ کے خلاف ہوا تو آپ نے پوچھا کہ فیصلہ بختر کا کیا بنے گا. کہا یہ آپ کے پاس یہ رولنگ موجود ہے, آپ بھی جب جج بنے تھے, آپ کے پریسیڈنٹس میں بھی یہ موجود ہے کہ اگر چور سے
چوری کا کوئی مال برآمد ہو، چوری ثابت نہ ہو سکے تو اس کے پوزیشن انفیکٹ کی وجہ سے مالک سمجھ کے وہ چور کو مال مالی مسروقہ دیا جائے گا، چونکہ یہ اس چور کے پاس سے نکلا ہے، چور ثابت نہیں ہو سکا، لہذا اس کی یہ لافل پراپرٹی ہوگی، اس لیے یہ اطلاع بختر اس چور کو دیتے ہیں۔ جب وہ چور لے کے باہر نکلا تو مولا مرزا کے قدموں پہ گرا، اس نے کہا علی آج مانتے ہیں کہ تو واقعی علی ہے، تیرے نظام حکومت میں عدل و انصاف اتنا آزاد ہے کہ تیرے خلاف فیصلہ ہوا تو اپنے اختیارات کو اپنے ذاتی اقدار کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ قبول کر یہ نور انوار کے متن کے ایک مرتبہ آج سے کوئی 50 برس پہلے میں لال مسلم تقریر کرنے کے لیے گیا تو ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مولا مرزا کو پتہ نہیں تھی۔ میں نے کہا آپ نے نور الانوار پڑھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا میں پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے اس کے متن کے اندر لکھا ہوا کہتے ہیں تو پڑھاتے ہوئے کہاں یاد رہتا؟ میں نے کہا اگر پڑھاتے ہوئے یاد نہ رہے نا تو ایک چھوٹا سا ہتھوڑا منگوا لیں، وہ روزانہ سر میں 10 پیس اس طرح ثابت ہوا کہ نبی بھی بے غرض ہے، نبی کی ذاتی غرض انبال نہیں ہوتی، اس کے بعد رہ جاتی ہے صحابہ کی ذات۔ اب صحابہ کو اگر آپ ڈیمیج قرار دے دیں، بعض کو کہیں حق بعض کو کہیں حق نہیں ہے، تو حدیثیں لیتے وقت یہ فیصلہ کس طرح کریں گے حدیث لیں کہ نہ لیں؟ ان اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند، جس کی بھی پیروی کرو گے منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ تو اگر ان میں سے کوئی باطل والا ہو تو باطل والے کی پیروی کرے گا تو ہلاکت کی طرف جائے گا کہ ہدایت کی طرف جائے گا؟ ہمارا مدعا ہے کہ سب حق یار، سب یار حق ہے، سب یار حق، سب یار کی شہادت۔ ایک تو قرآن مجید نے کہا وہ یتبع غیر سبیل المومنین، وہ جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں، حضرت مومنین کن کو کہا تھا؟ وہی جو سرکار کے صحابہ تھے، جو ان کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، اگر ان میں باطل بھی شامل ہوتا پھر ان کی پیروی کس طرح واجب ہوگی؟ جس کی پیروی واجب ہے اس کو حق پر سمجھنا واجب ہے۔ اب ہمارا ان لوگوں پر یہ الزام ہے، اس کو صاف کریں، کہ جو کہتے ہیں فلاں صحابی وہ گمراہ تھا، فلاں صحابی وہ گمراہ تھا، جس کا صحابی ہونا ثابت ہے اسی پر مرنا ثابت ہے، اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ سمجھ آگئی بات؟ تو پہلا ادارہ قانون تھا قرآن، اور دوسرا ادارہ قانون تھا حدیث، اور تیسرا ادارہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کی معرفت پہنچا ہے، جس میں اولیت آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے پہلی مرتبہ اعلان نبوت سنا ہے وہ جناب خدیجہ کبریٰ ہے۔ صحابیت میں بھی ان کو اولیت ہے، آل بیت میں بھی ان کو اولیت ہے۔ تو جو سب سے پہلے صحابہ ہیں ان کو پہلے رکھنا پڑے گا، وہ صحابہ بھی ہیں وہ آل بیت بھی ہیں۔ اب ان کی بے گناہی کے ساتھ ہمارے اسلام کی سچائی کا تعلق ہے۔ آپ کو کہے جی بعض 4 یار تو حق ہے لیکن باقی کو ہم حق نہیں کہتے، پھر حق جو ہے اس کا نقیض کیا ہوگا؟ اگر ان چاروں کا حق ثابت کرو تو اس کا نقیض کیا ہوگا؟ سارے حق نہیں ہیں۔ اس پر کافی میں نے کل بحث کی ہے، ضرور جب پیش آئے گی تو پھر آپ کو تماشا دکھائیں گے، بے شک تیاری کر لیں جو بھی تیاری ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹی ویوں پر بھی دیکھتے ہیں نا بولی بدلی ہوئی جاتی ہے، پہلے تو کودتے تھے لیکن وہ اصلا وہ بچٹ بریدہ نے ایک محاورہ ہے، وہ بولیا بڑکوں کی مارنا ہے تکا کوئی نہیں بڑھ دینا اگر بھوک کیوں لگا ہوئی کبھی چوٹر کرنا ہماری بولی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نا، کہ ہم نے سمجھ بوجھ کے بات کی ہوئی ہے۔ یہ جو رٹ تھی ہر وہابی کافر ہے، ہر شیعہ کافر ہے، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ہم نے شیعہ کی مخالفت کی ہے، سب سے پہلے ہم نے وہابیوں کی مخالفت کی، لیکن اتنی حد تک کی ہے جسے اللہ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ستفترق امتی
इला सलासिन व सबईन फिरक़तन, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तब्दील हो जाएगी। ये तो नहीं कहा काफिर हो जाएगी, कहा अब एक बार अच्छी तरह बात समझे ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेरी उम्मत तकसीम हो जाएगी, मेरी उम्मत की किस्में बन जाएंगी। जिस वक्त मर्दों की कई किस्में बन जाए तो मर्दानियत से फारिग हो जाते क्या हैं? अगर एक लंबा हो, एक नाटा हो, एक काला हो, एक गोरा हो, है जी, एक मटियाला हो और एक बिल्कुल सफेद हो, ये कई किस्में अगर मर्दों की बने तो आप कहेंगे ये सफेद तो मर्द है लेकिन काले मर्द नहीं है, कहेंगे? उससे ज्यादा आसान बात, जिस वक्त कुल्ली अपने अनवा या अफराद में तकसीम हो तो मफहूम कुल्ली से खारिज तो नहीं होती। जब कहें कि इंसान है उनमें से बाज आलिम है, बाज आलिम नहीं है, ये तकसीम किया उसको, तो जो बाज आलिम नहीं होंगे वो इंसान नहीं होंगे। सरकार का ये फरमाना कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तब्दील हो जाएगी, इसका मतलब तब्दील होकर के भी मेरी उम्मत रहेगी। कहते हैं इस उम्मत दावत मुराद है, उम्मत इजाबत मुराद है। एक नए मौलवी साहब जो रात के वक्त उर्दू की किताबें मुताला करते हैं, सुबह अरबी की किताब लोगों को दिखाते हैं, पढ़ी नहीं जाती, ये बड़ी ये अरबी का पढ़ना तो ऐसा है ना, किसी का पर्दा नहीं छोड़ता। हमने मिना के मैदान में वो काफी लोगों से पेचा पड़ता रहा, 2 साल ये के बाद गिरे। उस पेचे में हमने अरबों से इबारत पढ़ा के देखी, वो अंट बोल लेते हैं, किताब की इबारत नहीं पढ़ सकते। हाँ, किताब की इबारत पढ़ना दरअसल आलिम का काम है, वो अरबी का काम नहीं है। बेशुमार आलिम ऐसे हैं जो अरबी बोलते हैं, अरबी जुबान के बोलने वाले हैं, मगर इबारत नहीं पढ़ सकते। यहाँ भी लोगों ने कुछ ऐसा किया, उर्दू की किताबें तर्जुमे वाली रखी हुई हैं, लेकिन ये नहीं पता ये तर्जुमा कौन से लफ्ज का है, और सुबह के वक्त बात आए तो फिर अरबी की किताब निकाल लेते हैं, ये नहीं, लेकिन कहो अरबी इबारत पढ़ो, क्या सब याद है? जी जी। एक बुजुर्ग तशरीफ लाए तो मैंने कहा अरबी इबारत क्यों नहीं पढ़ते हो, अरबी इबारत पढ़ो बता, बजरा बिल्कुल ठंडी हो जाती है, अरबी इबारत नहीं पढ़ती। अरबी इबारत का पढ़ना जरूरी है, अगर वो अरबी इबारत नहीं जानेगा तो तर्जुमे में गलती खाएगा। यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि उम्मत दावत और उम्मत इजाबत की जो तुमने बहस छेड़ी है, ये उन्हीं बुजुर्गों की छेड़ी हुई है जो रात के वक्त उर्दू, सुबह के वक्त अरबी, न रात वाली उर्दू याद रहती है, न दिन वाली अरबी। उम्मत दावत किसे कहते हैं, उम्मत इजाबत किसे कहते हैं? उम्मत इजाबत उसे कहते हैं जिन्होंने सरकार सलाम को बेजमीय माजाबी, जो कुछ सरकार लेकर के आए सबको तस्लीम कर लिया, उसका नाम है उम्मत इजाबत, यानी उन्होंने मान लिया। एक है उम्मत दावत, कुल रुए जमीन की इंसानियत को सरकार ने इस्लाम की दावत दी, पूरी रुए जमीन की इंसानियत को यक वक्त सरकार की उम्मत दावत है, उसमें यहूदी भी शामिल है, नसरानी भी शामिल है, बाकी भी शामिल है। कहते इससे मुराद, उम्मत से मुराद ये नहीं है कि वो उम्मत इजाबत है, बल्कि उम्मत दावत। मैंने कहा कैसे काट के उल्लू हो, अगर उम्मत दावत मुराद हो तो फिर तो कई हजार फिरके बनते हैं, वैसे 73 फिरके तो नहीं बनते। हाँ, साबका भी जिनका जिक्र है ना कि ज़रतश्ती 70 फिरके बने थे, वो भी जिन्होंने माना था वो बने थे ना। इसी तरह यहूदी 71 फिरके बने थे, मगर ये सारे वही थे जो यहूदियत को उन्होंने कबूल किया था। ईसाइयत ने मतलब कहा कि वो 72 फिरके बने, ये सारे वही थे कि जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा माना था। इस तरह इस उम्मत से भी वही उम्मत मुराद है जिन्होंने सरकार को अपना नबी माना है, वो 73। तो जब वो उम्मत होकर तकसीम होगी तो आप उम्मत से तो खारिज नहीं कर सकते, उम्मत से खारिज करने का तरीका कुफ्र है, कुफ्र साबित नहीं कर सकते, लिहाजा उनको खारिज नहीं कर सकते। अब जाहिर है कि तुमने ये बात समझी हुई नहीं है। अब वो हमारा जो दावा है कि तुम सहाबा किराम को निकाल के कोई मजहब पेश करोगे, हम कबूल नहीं करेंगे। मेरी किताब का आपने मुकदमा पढ़ा है, उसमें एक बहस है कि नहीं कि जिस अकीदे को
आले सुन्नत के खिलाफ साबित करना चाहोगे, जरूरी होगा कि ये साबित कर दो कि ये अकीदा सहाबा में नहीं था। अगर सहाबा में वो अकीदा था तो उसको सुन्नियत के खिलाफ नहीं पेश कर सकते हो, क्योंकि बाकी सब यार, अगर सहाबा में वो अकीदा मौजूद था तो वो हक्कानियत है। एक बारे में हक दायर भी हो सकता है, जैसा इजमाई मुरक्कब है, हक दायर है। मिसाल के तौर पर जो इमाम हनीफा के मानने वाले हैं वो भी हक पर हैं, इमाम शाफी के मानने वाले वो भी हक पर हैं, इमाम मालिक के मानने वाले वो भी हक पर हैं, इमाम अहमद के हम्बल के मानने वाले वो भी हक पर हैं। तो हक तो एक चीज है, ये चार तरफ हक किसे हुआ का इसका नाम है हक दायर। ये भी हक वाले, वो भी हक वाले, वो भी हक वाले। हक मुअय्यन कहते हैं जिसमें एक ही सूरत हक की हो, इसमें वो चारों सूरतें ऐसी बनती कि चारों के चारों हक हैं, समझो। लेकिन इसका नाम है हक दायर, हक मुअय्यन नहीं। सहाबा में जरूरी नहीं कि हक मुअय्यन हो, हक दायर हो। तो सहाबा की जितनी आरा मैंने पेश की है, मेरे अपने पास से पेश की है, सब हदीस की जुबान से पेश की। तो जिसको मैं हदीस की जुबान से पेश कर चुका हूँ उसको तुम कैसे कह सकते हो अहले सुन्नत का अकीदा नहीं? क्योंकि सरकार ने अहले सुन्नत के अकीदे पर जज्ब किया है, मा अना अलैहिल यौमा व अस्हाबी, जिस अकीदे पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं वो अहले सुन्नत का अकीदा है। जो अकीदे उस के साबित कर चुके हैं, ये अकीदा सहाबा का है और सहाबा का हर अकीदा अहले सुन्नत का है। लिहाजा नतीजा ये निकला कि ये अकीदा अहले सुन्नत का है। अब आप इस बात को यकीनन समझे, जो सब सहाबा को हक मानता है उसको ये भी मानना पड़ेगा कि सहाबा में जो अकीदा पाया गया उसको आप झूठा नहीं कह सकते, उसको शिया का अकीदा नहीं कह सकते, उसको खारजियों का अकीदा नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार का सुन्नियत उसका नाम है जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। अगर सहाबा में वो अकीदा पाएगा तो सुन्नियत से कैसे खारिज कर? तुम्हें पता नहीं मुंह से क्या कहते हो और असल में कवायद में क्या, कवायद की जुबान में क्या कहते हो? कवायद की जुबान में तुम तस्लीम कर चुके हो जो अकीदा सहाबा में पाया गया वो सुन्नियत के खिलाफ कभी भी हो सकता। तो जो वो अकीदा पाएगा वही मैंने लिखा है। मर्द बनो, मर्द बनो ने एक अकीदा बताओ जिसको मैंने हदीस से साबित न किया और मोतबर अहादीस से साबित न किया, मोतबर किताबों से न हो, अहले सुन्नत की किताबों से न हो। तो अब हम ये समझने पर मजबूर हुए कि सहाबा का वजूद सेहत और हक्कानियत के साथ हक सब यार के उन्वान से हो तो हमारा इस्लामी स्ट्रक्चर महफूज है। अगर आप बाज को हक कहें, बाज को हक न माने तो फिर हमने अपने हाथों से अपने कानून को जख्मी कर दिया होगा। वमन युशाकिर रसूला मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला। रब कहता है फिर वो सहाबा के अकीदे के खिलाफ जो तुम्हारी राय है वो बावे अनायतुल्लाह साहब वाला तर्जुमा तो बेकार नहीं सकता है, वो बड़ा संगीन तर्जुमा था, वो बाबा ही कर सकते। ये जहन्नम में पहुंचाना उसकी आखिरी इंजाम है। अल्लाह का शुक्र है हमने अपने अकीदे में सहाबा की पैरवी की है, सहाबा के नजरियात पेश किए हैं और सहाबा का वजूद इस्लाम की सलामती की एक शहादत है। उन्होंने कभी भी नबी पाक अलैहि सल्लम की तालीमात के खिलाफ कोई जुर्द नहीं की। उनके पास क्या कानून का ढांचा क्या है? हदीस रसूल पाक। हदीस रसूल पाक हम उनसे लेते हैं, उनकी अपनी बात को हम उस वक्त तस्लीम करेंगे जब हदीस के मुताबिक उनकी बातों को भी मुजाज़न हदीस कहा जाता है, लेकिन उसके कबूल के लिए बेशुमार शराइत है। कोई शराइत पूरे तो हदीस ही बन जाती है, हदीस से निचले दर्जे की बात तस्लीम नहीं होती। तो कानून के बुनियादी तौर पर इस्लाम में दो ही मसादिर हैं, एक किताबुल्लाह है और दूसरा सुन्नत रसूलुल्लाह है। सुन्नत रसूलुल्लाह की कई फार्में हैं, बराह रास्त सरकार से कोई बात सुनी गई और सरकार द्वारा के सहाबा से, उनके ताबीन से, अतबाए ताबीन से, आगे आइमा हदीस से किसी से सुनी गई, मगर हम उस तराजू पर परखने की पोजीशन में हैं कि जिससे ये साबित कर सकें ये सचमुच हदीस है कि नहीं। तो इस एतबार से हमारे नज़दीक हक सब यार का अकीदा सेहते कानून के लिए भी ज़रूरी है, सेहते अकीदा के लिए भी ज़रूरी है और रोज़ाना की बोलचाल और सुन्नियत के लिए भी ज़रूरी है। ये था आज का पैगाम। क्या बात साथी ना पांच जड़े ने इन्होंने सलातो सलाम ही थोड़ा जा ये क्या सलाम पढ़ने लगे हैं तो आप पता नहीं पहले आप लोगों को खिदमत की
کی ہے نہیں انتظار کر رہے ہیں آپ سارے آج جناب کمال کا یہ صاحب 40 سال کے بعد آج سمجھ لیں باغی فتح سید نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی تھی. ان کے پاس ایک گاؤں درکالی جی جی وہاں کے ایک عنایت شاہ صاحب تھے شیعہ ذاکر تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کر کے بیعت کی تھی. اسی پر گفتگو ہوئی تھی کہ باغ فدق. میں نے کہا باغ فدق تقسیم وراثت کا مسئلہ ہے نا. ہاں میں نے کہا تقسیم وراثت کا پہلا چیپٹر جو شروع ہوتا ہے اگر کوئی قانون دان بیٹھا ہوا تو ضرور اس میری بات کو نوٹ کرے. اگر یہ میری بات غلط ہو تو مجھ سے بات کرے. وہ کیا سب سے پہلے وہ آدمی جس کے نام وہ جائیداد تھی اس کا فوتی نامہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ شامل کرنا پڑے گا. صحیح ہے. ڈیتھ سرٹیفکیٹ شامل کرو گے کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کی جائیداد کیوں تقسیم ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ مفکر اسلام. پہلے تو وہ ساتھ نبی کو گھر میں میراث کی ہے کہ تقسیم جائیداد کے لیے جو سابقہ قانون تھا جب تک اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ شامل نہیں کرو گے اس وقت تک وہ جائیداد تقسیم نہیں ہو سکتی. بابے کی جائیداد ہے اس کو خود ضرور پڑے گی کہ بابا مر گیا کافر تقسیم کر. اچھا اب ہم آپ سے کہیں گے مہربانی فرماؤ تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ سرکار کا شامل کرو. جی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بارے میں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے علی مرتضیٰ اب بتاؤ کہ سرکار کے جنازے میں امام کون ہو. انفرا ہوا امامکم حیم و میتا. سبحان اللہ. وہ موت قبول کر لے تو بھی اور موت سے پہلے بھی وہ تمہارا امام ہے. مردے تو امام نہیں ہوا کرتے نا. وہ تمہارا امام ہے. شاہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فنا کسے کہتے ہیں بقا کسے کہتے ہیں. ان کا جس وقت میں مر جاؤں گا تو جو آدمی میرے مصلی پر کھڑا ہوگا اس امام سے یہ مسئلہ پوچھنا وہ تمہیں بتائے گا فنا کسے کہتے ہیں بقا کسے کہتے ہیں. اور مرید تو کہتے ہیں یا اللہ میرے پیر کی عمر لمبی ہو. تو کہ یا اللہ بادشاہ باقی باللہ جلدی مرے کہ مجھے مسئلہ پتہ چلے کہ اس کو ممکن 40 برس بیت گئے ہوں. اب جناب جب وفات ہوگی ان کی مصدق کے قریب کھڑا ہوا جب انہوں نے سلام پھیرا تو آگے بڑھ کر کے وہ سوال کرتے جناب فنا کسے کہتے ہیں بقا کسے کہتے ہیں. جب انہوں نے گنگٹ کھولی تو دیکھا شاہ باقی اس کا نام ہے فنا اس کا نام ہے بقا. اور یہ بات اماد الدین ابن کثیر نے بھی لکھی ہے کہ نبی اپنے جنازے کا خود امام ہے. یہ بتاؤ فرض نماز ہو با جماعت ہو امام نہ ہو امام کے بغیر فرض نماز با جماعت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. پھر سرکار کے جنازے کا امام ہی کوئی نہیں کیوں ہوئی ہے. فرض بھی ہے جنازہ ہے اور جماعت بھی ہوئی ہے. امام ابن کثیر کہتے ہیں نبی اپنے جنازے کا خود امام ہے. علامہ کاکوروی نے بڑا خوبصورت لکھا کہ شہید کی زندگی میں اور نبی کی زندگی میں کیا کیا فرق ہوتے ہیں. کہ اس میں ایک فرق تو یہ ہوتا ہے نبی کی بیوی نبی کے وصال کے بعد بیوہ سمجھی جا کر عدت گزارنے کے بعد نکاح ثانی کرنے کی مجاز نہیں ہوتی. کیوں کہ نبی حقیقتاً بھی زندہ ہے حکمن بھی زندہ ہے. شہید کی بیوی نکاح ثانی کر سکتی ہے کیوں کہا شہید حقیقتاً زندہ ہے حکمن مردہ ہے. جو شہید ہوتا ہے اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے کیوں حقیقتاً وہ زندہ ہے حکمن مردہ ہے. حکمن مردہ تسلیم ہوا تو اس کی جائیداد بٹی ہے. نبی حقیقتاً بھی زندہ ہے حکمن بھی زندہ ہے اس لیے نبی کی جائیداد بٹ سکتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. وہ شاہ صاحب کے گاؤں کے بالکل درکاری کتنی دور ہوتی ہے 4-5 دور ہے. وہ صحیح نصب صاحب ان کے وہ تھے ذاکر. پھر وہ میرے اسٹیجوں میں جا کے تقریریں بھی کرتے رہے. ہمارے سالانہ عرس پر بھی انہوں نے تقریر کی ہے. شاید کسی دوست کے پاس موجود بھی ہو.
انہوں نے کہا میں نے شاہ صاحب سے گفتگو کی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ بہت گہرا پانی ہے اس میں شاہ صاحب بھی پار جا سکتے ہیں ہم لوگ پار بھی جا سکتے ہیں